السلام علیکم۔ آج کے موضوعات میں سر فہرست تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں اچانک خوشی اور جوش کی لہر کیوں دوڑ گئی ہے، اور دوسرا اس نے ایک نئی مہم چلائی ہے کہ 14 اگست یعنی پاکستان کا یوم آزادی نامنظور، اور تیسرا پوائنٹ ایک خبر کل عبدالقیوم صدیقی نے بریک کی، اور بریک کیا کہ خبر کئی کے پاس تھی لیکن ان کے سوا کسی نے دی نہیں، کہ جسٹس منصور شاہ صاحب نے جس تقریب میں خطاب کیا اس تقریب کے دوران وہ اپنی تقریر کرنے کے بعد وہ امریکی سفارتکار یعنی امریکی سفارت خانے کے جو پولیٹیکل سیکریٹری ہیں ان سے ملے، اور بعد ازاں انہوں نے ان کے کمرے میں الگ کمرے میں 10 منٹ تک چائے بھی پی، یعنی چائے کے کپ پر بھی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا ہوگا اس پر بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں حکومت اس مسئلے پر کوئی بیان دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی، لیکن یہ مسئلہ کچھ عجیب سا لگتا ہے، خاص طور پر امریکہ کا جو پاکستان میں مفادات والا بحران ہے، جو مسئلہ ہے خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے۔ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کو عمران خان سے کوئی انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اس بات سے ضرور دلچسپی ہے کہ پاکستان میں حالات ایسے بنے رہیں کہ جس کی وجہ سے سی پیک کا جو پلان ہے وہ رک جائے، وہ آگے نہ بڑھے، اس پر کام ختم ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جسٹس منصور صاحب کو بھی پوری طرح اندازہ ہو گیا ہے، بلکہ میرا خیال ہے ہم سے زیادہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، لیکن بات وہی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اور دوسرا ایک فارسی کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ خود کردہ رہا علاج نیست۔ تو ناظرین، یہ بڑا دلچسپ ماجرا ہے کہ پی ٹی آئی میں اچانک خوشی اور جوش کیوں ہے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کا بنگلہ دیش کے حالات سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، سب کے علم میں ہے کہ شیخ مجیب کو عمران خان نے اپنا آئیڈیل بنایا تھا، بلکہ آئیڈیل ہی نہیں بنایا تھا، اس سے بڑھ کر اس نے کہا تھا کہ میں شیخ مجیب بن جاؤں گا اگر میری باتیں نہ مانی گئیں۔ تو شیخ مجیب کو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک مہم چلی، اخبارات میں کالم بھی چھپے، ٹی وی پروگرامز میں بھی ایسی باتیں کی گئیں کہ شیخ مجیب تو غدار تھا ہی نہیں، اور شیخ مجیب 100% حق پر تھا۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ روند مارنا یا بددیانتی کرنا، یعنی بے ایمانی سب کے پیٹ میں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک فریق کلیئر تھا اور دوسرا فریق باطل تھا۔ تو شیخ مجیب کو ہیرو بنا کر نئے سرے سے پاکستان میں پیش کیا جانا شروع ہو گیا، اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کو 100% حق بجانب قرار دیا جانے لگا، یعنی عملاً پاکستان کے نظریے کی، یعنی دو قومی نظریے کی تذلیل کر کے رکھ دی گئی۔ تو لیکن پھر اچانک جیسے بنگلہ دیش میں ایک طوفان آیا، اور طلبہ کی تحریک میں لاکھوں افراد، لاکھوں عوام شامل ہو گئے ہر شہر میں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حسینہ واجد کو استعفیٰ دے کر ملک سے بھاگنا پڑا۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے پینترا بدلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ پینترا کیا بدلا؟ پینترا یہ بدلا کہ اس بیانیے کو کہ شیخ مجیب ہیرو تھا اور ہم بھی شیخ مجیب ہیں، اس کو چھوڑ کر انہوں نے نیا نعرہ یہ لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو بنگلہ دیش میں عوام انقلاب لے آئے، اب پاکستان کی باری ہے، جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا پاکستان میں بھی ہوگا۔ یہ خیر بحث الگ ہے کہ بنگلہ دیش میں کیا تھا اور پاکستان میں کیا ہے، اور بنگلہ دیش میں طلبہ کی قوت یا سیاسی کارکنوں کی قوت کیا تھی، اور پاکستان میں پی ٹی آئی والے کیا بیچتے ہیں اور کتنی اوقات میں ہیں، یہ تو 5 آدمی نہیں نکال سکتے لاٹھیاں کھانے کے لیے۔ اس ساری بحث سے قطع نظر، اور پھر اسباب اور حالات اور وجوہات اور معاملات، ان پر سب پر تفصیل کے ساتھ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس سب سے قطع نظر ان کی یہ کوشش تھی کہ اب ہم پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسی فضا پیدا کریں، لیکن فضا پیدا کرنے کے لیے مرد چاہیے۔ وہ لطیفہ ہے نا، کو لکھنؤ میں ایک نواب صاحب تھے، اور نواب جس طرح کی عادات رکھتے ہیں اور جس طرح کے نرم و نازک ان کے مزاج ہوتے ہیں، تو وہ اگر سارا پس منظر آپ کو پتہ ہو تو اس لطیفے کا مزہ آتا ہے کہ وہ ہوا یہ کہ ایک دن گھر میں سانپ نکل آیا، اور وہ نوکر جو تھا ملازم، وہ بھاگتا ہوا نواب صاحب کے کمرے میں گھسا، نواب صاحب گھر میں سانپ نکل آیا، بلکہ اس نے کہا کہ رسی نکل آئی ہے، کیونکہ نواب صاحب کا حکم تھا، لکھنؤ کے نوابوں کا حکم تھا کہ کسی بری اور خطرناک چیز کا ذکر ہمارے سامنے نہیں کرنا، اور اگر خبر دینا ضروری ہو تو اس کا نام بدل دیا جائے۔
چنانچہ کوئی مر جائے، کوئی کسی نواب کا کوئی دوست یا رشتہ دار کی وفات ہو جائے تو اس کی زبان یہ ہوتی تھی کہ نواب صاحب فلاں صاحب جو تھے، آپ کے جو بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، جو آپ کے ماموں تھے یا جو آپ کے چچا تھے، وہ پیدا ہو گئے۔ تو نواب صاحب سمجھ جاتے تھے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو لیکن فوت ہونے کے لفظ پر پابندی تھی۔ اسی طرح سانپ پر بھی پابندی تھی، اور سانپ کا لفظ کہنے کے بجائے وہاں رسی کہا جاتا تھا کہ رسی نکل آئی، یعنی سانپ نکل آیا۔ تو خیر وہ ملازم بھاگا، وہ آیا اور کہا کہ نواب صاحب سانپ نکل آیا، سانپ نکل آیا۔ تو نواب صاحب جو نیچے قالین پر بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے تھے، اچھل کر پلنگ پر جا چڑھے اور چیخنے لگے کہ اے کوئی مرد ہے تو بلاؤ اس کو، یعنی ملازم سے کہا کہ کوئی مرد ملے تو اسے بلاؤ، یعنی وہ خود کو مرد نہیں سمجھ رہے تھے نواب صاحب۔ تو پی ٹی آئی کی حالت تو یہی ہے کہ وہ ہر موقع پر یہی کہتی ہے کہ ارے کوئی گھر میں کوئی مرد ہے تو نکلو، اور کوئی نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ بنگلہ دیش والی وہ کیا انہوں نے انقلاب لانا تھا۔ تو لیکن پینترا بدلنے کی بات جو ہوئی ہے، اب جو ان کے اندر خوشی اور جوش کی لہر دوڑی ہے، اس سے نہ صرف ان کی حماقت مابی بلکہ بددیانتی اور پینترا بدلنے کے علاوہ پاکستان کے لیے ان کے دلوں کا جو بغض ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ وہ ہوا یہ ہے کہ حسینہ واجد کے بیٹے نے یہ اعلان کیا ہے کہ حسینہ واجد واپس بنگلہ دیش آ رہی ہے اور وہ آ کر عوامی لیگ کی قیادت سنبھال لے گی۔ اعلان کا پس منظر سمپل ہے کہ حسینہ واجد کو کسی ملک میں سیاسی پناہ ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ برطانیہ میں بھی انہوں نے شرط رکھ دی ہے کہ برطانیہ پہنچو، اور برطانیہ پہنچنے کے بعد پھر وہ اپنی درخواست فائل کرو سیاسی پناہ کے لیے، پھر ہم اس پر غور کریں گے۔ ایڈوانس میں ہم آپ کو سیاسی پناہ نہیں دے سکتے، اور بھارت جو ہے وہ حسینہ واجد کی زیادہ عرصے میزبانی کا موڈ نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے بنگلہ دیش سے کچھ تعلقات بنا کر رکھنے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات میں ان کو پھر شیخ مجیب کے بیٹے کو بھی پتہ چل گیا کہ حسینہ واجد کو واپس تو جانا ہی پڑے گا، تو اس نے یہ اعلان کر دیا۔ اور پھر اس دوران یہ خبریں بھی آئی کہ ایک مقام پر عوامی لیگی کارکنوں کا فوج سے تصادم ہوا ہے اور انہوں نے فوج کی گاڑی جلا دی ہے، کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ زخمی ہوئے، اس طرح کی بات ہوئی۔ تو اب ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ حسینہ واجد واپس آ گئی اور اس نے پھر سے حکومت سنبھال لی، تو ہمارا شیخ مجیب حق پر تھا والا بیانیہ پھر سے زندہ ہو جائے گا اور ہم پھر سے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یعنی آپ ان کی ذہنی کیفیت اور ان کے بدلتے موقف اور ان کی یو ٹرنز اور ان کی یہ پالیسی کہ 2 دن پہلے کیا کہا تھا خود ان کو یاد نہیں رہتا، یا اگر یاد بھی رہتا تو یہ ڈٹائی اور بشرمی سے ڈٹ جاتے ہیں نئے بیانیے پر، پرانے بیانیے کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی کو کیا یاد رہا ہوگا۔ تو یہ خوشی کی لہر ان پہ دوڑی ہوئی ہے کہ حسینہ واجد آ رہی ہے اور وہ پھر سے عوامی لیگ کی قیادت کرے گی اور پھر ملک کی دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گی، اور پھر ہم شیخ مجیب کے دوبارہ ڈنکے بجانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پاکستان سے دشمنی کا بھی بالواسطہ طور پر اظہار ہو گیا۔ اب میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، خلاصہ یہی ہے کہ حسینہ واجد کا بنگلہ دیش میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ عوامی لیگ کے ووٹر موجود ہیں، عوامی لیگ کی حمایت بھی موجود ہے، لیکن عوامی لیگ کے مخالف بہت بھاری اکثریت میں آ چکے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب عوامی لیگ کے حامی اور عوامی لیگ کے مخالف کم یا زیادہ ہوتے رہتے تھے، لیکن مجموعی طور پر پوزیشن برابری کی ہوتی تھی۔ یعنی کبھی خالدہ ضیاء 50 سیٹیں زیادہ لے کر جیت گئی تو کبھی حسینہ واجد 50 سیٹیں زیادہ لے کر جیت گئی، یعنی معاملہ برابر 19-20 45-50 اور اس طرح کا یعنی مقابلہ تھا۔ لیکن اب بنگلہ دیش میں فنڈامنٹلی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ نے وہ ہجوم نہیں دیکھے جو اب نکل رہے ہیں، جہاں جہاں حسینہ واجد اور مجیب کی یادگاریں ہیں، جب ان کے مجسمے گرائے جاتے ہیں تو وہاں نیچے اگر آپ دیکھیں تو سڑکوں پر اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے جلسہ عام میں اتنی حاضری نہیں ہوتی۔ کل ہی انہوں نے مکتی بہانی کا جو ایک سمبل تھا، یعنی شیخ مجیب کے مجسمے تو الگ تھے، حسینہ واجد کی تصویریں الگ تھیں، لیکن ایک مجسمہ تھا سمبولک، وہ مکتی بہانی، ایک بندہ بندوق لہرا رہا ہے اور اس کا مجسمہ ہے بہت اونچا، تو اس مجسمے کو مکتی بہانی کا مجسمہ کہا جاتا تھا۔ مکتی بہانی کا مطلب ہے آزادی کی فوج، تو وہ ایک سپاہی کا مجسمہ، پوری فوج کا مجسمہ تو نہیں ہوتا نا، وہ اس کو پھر علامتی طور پر اس کو کہا جاتا تھا۔ کل انہوں نے وہ بھی گرا دیا اور رسیاں ڈال کر اس کی گردن میں اور اس کو نیچے کھینچا اور گرا دیا۔
تو اس موقع پر جو ہجوم تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا، بہت بڑی تعداد تھی، اور ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، عوامی لیگ والے چھپتے پھر رہے ہیں، لیکن بعض علاقے ان کے ایسے ہیں جو جہاں ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے اور وہاں وہ نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے آئندہ بھی۔ اتنی آسانی سے تو نہیں یہ پارٹی ختم ہو گئی، لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ خواب ہی رہ جائے گا کہ حسینہ واجد واپس آئے گی اور ہمارا شیخ مجیب حق پر تھا والا بیانیہ درست ثابت ہوگا، پھر ہم اس کے دوبارہ ڈنکے بجائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی آپ دیکھ لیجئے کہ پرسوں پاکستان کا یوم آزادی، اور پی ٹی آئی نے ایک مہم شروع کر دی ہے سٹکر لگانے کی کہ 14 اگست نامنظور۔ اب 14 اگست نامنظور کیوں؟ یعنی یہ تو وہی بات ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں کہ اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں، اور یہ بات کہنے والا کوئی ایک لیڈر یا لیڈرانی نہیں ہے، بلکہ کتنے ہی لوگ ہیں، خاص طور پر اوورسیز میں بیٹھے ہوئے، تو ہر دوسرا پی ٹی آئی کے ورکر یہی کہتا ہے کہ ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس کا وزیر اعظم عمران خان نہ ہو۔ یعنی ان کی وفاداری، ان کی استواری جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں۔ تو یہ 14 اگست نامنظور کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے تو ہمیں 14 اگست بھی منظور نہیں ہے، یعنی پاکستان کا یوم آزادی انہیں قبول نہیں، تو پھر کیا انہیں 15 اگست منظور ہے، بھارت کا یوم آزادی؟ اب تو یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں نا کہ بھارت ان کا گاڈ فادر تھا عمران خان کا، اور اسرائیل کی وہ لابی اور امریکہ کی وہ لابی جسے ہم یہودی لابی کہتے ہیں۔ ماضی میں تو یہودی لابی کا ایک سیاسی تصور تھا نا کہ کسی پر الزام لگانا ہو تو اسے یہودی لابی کا ایجنٹ کہہ دو، لیکن عمران خان کے حوالے سے تو قدم قدم پر ثبوت سامنے آئے ہیں، کھلے چٹے ننگے ثبوت۔ یہ پاکستان کا بلکہ پوری مسلمان دنیا کا پہلا لیڈر ہے عمران خان، جس کے حق میں اسرائیلی کنیسے یعنی پارلیمنٹ میں تقریریں کی گئی۔ دنیا کے کسی مسلمان حکمران سابق یا موجودہ کے بارے میں اسرائیل کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ذکر خیر کبھی نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ سعودی عرب اور مصر کے حکمران جنہوں نے اسرائیل کی اتنی مدد کی ہے، ان کے حق میں بھی، ان کے سربراہان کے حق میں بھی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ عمران خان ہے، اور یہ وہی عمران خان جس کے وزیر اعظم بننے کے چند دن بعد ہی اسرائیل کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ اترا تھا، اور ایک بہت بڑی اسرائیل کی شخصیت عمران خان سے اور بجو باجوے سے ملی تھی، تفصیلی ملاقات کی تھی۔ تو ایک قدم قدم پر، چپے چپے پر ثبوت موجود ہیں کہ یہ عمران خان اسرائیل کا آدمی ہے، بیک وقت اسرائیل کا اور انڈیا کا۔ تو اب 14 اگست نامنظور کہہ کر انہوں نے، اصل میں ہوا یہ کہ ان کا ایک عمران خان کا آرڈر تھا کہ آپ نے 13 اگست کی رات کو قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور وہ قوت کے مظاہرے کی شکل یہ تھی، یہ میں آپ کو ان کا پورا پلان بتا دوں جو گورنمنٹ کی ایجنسیوں تک پہنچ گیا، کہ 13 اگست کی رات کو پورے لاہور میں اور دیگر تمام پاکستان کے شہروں میں نوجوان نکلتے ہیں، خاص طور پر پوش علاقوں میں نوجوان کچھ اور انداز سے نکلتے ہیں، اور باقی مڈل کلاس علاقوں میں نوجوان کچھ اور انداز سے نکلتے ہیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں ہر سڑک پر، اور وہ باجے بجا رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ملی ترانے اپنی گاڑیوں میں، اور طرح طرح کا شور پیدا کرنے والا آلہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں کو آرڈر تھا کہ آپ نے جہاں بھی دیکھنا ہے کہ 500 آدمی، 500 نوجوان، 400-500 نوجوانوں کی ایک ریلی جاری ہے، ایک جلوس جا رہا ہے، تو 3 بندے، 4 بندے، 5 بندے، 6-7 بندے، جتنے بھی آپ کے پاس وہاں موجود ہوں، وہ جھنڈے لے کر ان کے درمیان گھس جائیں اور پھیل جائیں۔ یعنی ایک جھنڈے والا شروع میں ہو، ایک تھوڑا سا پیچھے ہو، ایک درمیان میں ہو، ایک بالکل آخر میں ہو، ایک دائیں ہو، ایک بائیں ہو۔ تو دور سے جو پھر فلم بنے گی وہ یہی بنے گی کہ پی ٹی آئی کا جلوس فلانی سڑک پر نوجوان، فلانی سڑک پر پی ٹی آئی کا جلوس، قوم نکل آئی، لاکھوں افراد نکل آئے، پابندیاں دھری کے دھری رہ گئیں، پی ٹی آئی کے نوجوان لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر امڑ آئے۔ تو اب وہ منصوبہ ان کا ہو گیا ہے فلاپ، اس کی کہانی الگ ہے۔ تو اس کا بھی غصہ ہوگا کہ 14 اگست نامنظور، پاکستان کا یوم آزادی نامنظور۔ ناظرین، عبدالقیوم صدیقی نے یہ خبر تفصیل سے دی اپنے ولاگ میں کہ وہ جو فنکشن تھا کہ اقلیتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر عمل درآمد کے موضوع پر وہ ایک فنکشن ہوا تھا۔ پہلے تو یہ فنکشن کا وجود ہی، اس کا جو انعقاد ہی سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ اس فنکشن کی ضرورت ہی کیا تھی، کہ کیا اقلیتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا؟ عمل تو ہوا۔
پھر یہ اجلاس بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکوک معاملہ ہے، اور دراصل یہ اس بینر کے تحت جسٹس منصور صاحب جو تھے وہ عوام سے براہ راست خطاب کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کیا اور حکومت کو پیغامات دیے جن کا جو لہجہ تھا، جو ٹون تھی، اس سے ایک بات واضح نہیں ہوتی تھی۔ کبھی لگتا تھا کہ وہ حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ خبردار اگر ہمارے فیصلے پر عمل نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اور کبھی وہ حکومت کی التجا کر رہے ہیں کہ نہ خدا کے لیے ہمارا فیصلہ مان لو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو خیر پتہ نہیں اس فنکشن کا مقصد کیا تھا، لیکن اس فنکشن کے اندر سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسٹیج چھوڑ کر وہ سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئے، جہاں امریکی سفارت خانے کے پولیٹیکل سیکریٹری اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بیٹھا نہیں ہوا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ دراصل فنکشن کا دوسرا مقصد جو تھا یہ ملاقات تھا، کیونکہ امریکی پولیٹیکل سیکریٹری پاکستان کے کسی جج سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی پاکستان کا کوئی جج کسی غیر ملکی سفارتکار سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن ملاقات بڑی ضروری تھی، بڑے ضروری مشورے لینے تھے، بڑی ضروری مدد لینی تھی، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کھیڑ کیا گیا اس فنکشن کا کہ چلو اس فنکشن کے اندر ملاقات اس حوالے سے ہو جائے گی، اور پھر یہ جو چائے کے کپ پر 10 منٹ کی ملاقات ہوئی اس میں کیا ہوا یہ ایک راز ہے۔ اب پتہ نہیں ہماری سرکاری ایجنسیوں نے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر ان کے آلات نصب ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا گفتگو کی، ان تک اس گفتگو کی ریکارڈنگ پہنچی یا نہیں پہنچی کہ اس موقع پر کیا گفتگو ہوئی۔ لیکن ناظرین یہ سارا مشکوک معاملہ ہے، اور اس معاملے کو اس عینک سے دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں امریکہ کا جو مفاد ہے وہ فی الوقت اور کسی چیز کے حوالے سے نہیں گھوم رہا۔ کوئی افغان جنگ کا ایشو نہیں ہے، کوئی ایران کو کرٹیل کرنے کا ایشو نہیں ہے، کوئی کشمیر کا ایشو نہیں ہے، کوئی سرد جنگ کا ایشو نہیں ہے۔ اس وقت امریکہ کا کنسرن اور سر درد ایک ہی ہے، اور وہ ہے سی پیک کو روکنا۔ تو اس پس منظر میں یہ ملاقات جو ہے یہ کئی سازشی تھیوریوں کو جنم دے رہی ہے۔ اچھا، جسٹس منصور صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والے حالات کیا ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے جو اپنی تقریر میں جو نکات اٹھائے تھے کہ اگر جناب حکومت نے عدالت کے فیصلوں پر عمل نہ کیا تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا، آئین کے لیے آئینی توازن بگڑ جائے گا، آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ تو اس پر نا حکومت کی طرف سے سینیٹر عرفان صدیقی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے 4 سوال اٹھائے۔ اب وہ 4 سوال کیا ہے آپ کے علم میں ہے، وہ یعنی وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن حکومت کی طرف سے باضابطہ ان کو سم اپ کیا گیا ہے پہلی مرتبہ۔ تو میں ان کو ٹویٹ پڑھ کر سناتا ہوں، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا۔ عرفان صدیقی کا ٹویٹ یہ ہے کہ عزت مآب جسٹس سید منصور علی شاہ نے فرمایا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد لازمی آئینی تقاضا ہے، انتظامیہ کے پاس ان فیصلوں پر عمل کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ اس طرف چل پڑے یعنی عدالت کے فیصلوں پر عمل نہ کیا تو آئینی توازن بگڑ جائے گا۔ اس پر انہوں نے لکھا عرفان صدیقی نے کہ عالی مرتبہ جج صاحب سے 100% اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنی رہنمائی مطلوب ہے کہ کیا عدالتی فیصلوں کا آئین اور قانون کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں، آئینی تقاضا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا عدالت کو یہ اختیار ہے۔ آگے انہوں نے وضاحت کی کہ عدلیہ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ آئین کے واضح اور غیر مبہم آرٹیکلز کی نفی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھ لے، یعنی آئین کو ری رائٹ کرے، یعنی آئین کی نفی کرتے ہوئے، آئین کو پامال کرتے ہوئے۔ اور کیا اگر عدالت اس طرح کے فیصلوں کی طرف چل نکلے تو آئینی توازن بگڑے گا یا نہیں۔ اب ان سوالوں کو جواب یہ جج صاحب نہیں دے سکتے، بلکہ اطلاعات تو یہ ہیں کہ یہ پریشان ہے کہ تفصیلی فیصلے میں ریزننگ کیا لکھیں۔ ظاہر تفصیلی فیصلہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی ریزننگ بتائی جائے پورے دلائل کے ساتھ، بحث کے ساتھ۔ تو ریزننگ ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ ریزننگ کیا یہ لکھیں کہ جناب میں نے 3 سال کے بعد نہیں، میں نے تو ابھی چیف جسٹس بننا تھا اس لیے میں نے یہ فیصلہ دیا، یا یہ کہ جناب ہم نے عمران خان کو ہر صورت حکومت میں لانا ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ دیا۔ وہ کیا ریزننگ لکھیں گے؟ ان کو مشورہ دیا گیا ہے ان ججوں کو پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آپ ریزننگ کی طرف مت جائیں، بلکہ تفصیلی فیصلے میں کچھ اور باتیں لکھیں۔ مثلا یہ لکھ دیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی۔ مثلا یہ لکھیں کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی کرائی اور الیکشن کمیشنر جو ہے وہ دھاندلی کا مجرم ہے۔
یا یہ لکھیں کہ حکومت نے جو قانون پاس کیا ہے وہ ہم کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب تک کسی حکومت کے قانون کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تبھی آتا ہے جب قانون کے خلاف کسی کی ریٹ پر سماعت ہو رہی ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ یعنی خصوصی سیٹوں کے کیس میں وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو ہی کالعدم کر دیں، وہ ممکن نہیں ہے، یہ ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ یہ سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، اور جسٹس منصور کو بھی پتہ ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی پتہ ہے کہ آنے والے حالات خطرناک ہیں اور تشویشناک ہیں، یہ بند گلی میں پھنس گئے ہیں اور ان کی دال نہیں گل سکتی۔ پارلیمنٹ بالادست ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی اب پہلے سے زیادہ تعداد، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے سے زیادہ تعداد اس بات کی حامی ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کو مان لینا چاہیے۔ آئین کا یہی تقاضا ہے، یہی آئین کہتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جج حضرات جو ہیں یہ ظاہر ہے کنفیوز ہیں، کچھ پریشان بھی ہیں، یعنی ان کے پاس ہتھیار تو ہے لیکن صورتحال جب وہی ہے کہ اگر ان کے پاس تمنچہ ہے، پسٹل ہے، تو اگلوں کے پاس، دوسروں کے پاس، مد مقابل کے پاس توپ ہے، رانی توپ وہ بھی۔ تو بہرحال یہ اب اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس وقت یہ جوش میں آ کر بلڈوز کرنے پر تل گئے، آئین کو بھی بلڈوز کر دیا اور سب کچھ کر دیا۔ تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بند گلی میں جو پہنچے ہیں تو خود کردہ را علاج نیست والا مسئلہ ہے، یا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت والا معاملہ ہے۔ اللہ خیر کرے۔ باقی جو حکومت کے معاملات ہیں ان پر ایک پروگرام کرنا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام اب مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں بھی زیادہ تعداد میں کر رہے ہیں، قتل کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کی زندگی دکھی نہیں ہوئی ہے، سخت دکھی ہو گئی ہے، عذاب بن گئی ہے۔ اس سے پہلے عذاب کا محاورہ تھا کہ مہنگائی نے عذاب ڈال دیا ہے، لیکن اس مرتبہ مہنگائی نے سچ مچ عذاب ڈال دیا ہے۔ اور وزیر اعظم کل فرما رہے تھے کہ 4 سال انتظار کریں، مطلب یہ کہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا، 4 سال کے بعد کوئی مسیحا آئے گا وہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ تو اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔